بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہمارے سلیبس کا 14واں ہفتہ ہے اور 14ویں ہفتے کا پہلا دن ہے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 10 کی جانب بڑھیں گے، جس کا نام ملکی پرندے اور دوسرے جانور ہے۔ لیکن حسب معمول آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی سبق شروع کریں تو اس کے مصنف یا اس کے شاعر کا جو تعارف ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج شفیق الرحمان صاحب جو اس کے مصنف ہیں اس مضمون کے، ان کے تعارف کا جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اس مضمون کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ اسے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم آج کے سبق کے مقاصد کا جائزہ لے لیں ذرا۔ تو بچوں، سبق کے اختتام تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ شفیق الرحمان صاحب کے جو مختصر حالات زندگی، ان کے اسلوب اور تصانیف سے متعارف ہو سکیں گے، اور مزاحیہ ادب کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہوتے ہوئے شفیق الرحمان صاحب کے جو مزاحیہ اسلوب ہے اس سے آپ آگاہ ہوں گے، اس سے متعارف ہو سکیں گے۔ اب شفیق الرحمان صاحب کی کیونکہ جو بنیادی حیثیت اردو میں مزاح نگار کے حوالے سے ان کو زیادہ پہچانا جاتا ہے، اس حوالے سے وہ نامور ہیں، مقبول ہیں۔ اگرچہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، لیکن جو ان کے شہرت حصے میں بطور مزاحیہ ادیب کے طور پہ آئی ہے۔ اچھا جی، تو ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ شفیق الرحمان صاحب کی جو پیدائش ہے بیٹے جلندھر کے ضلع میں، آپ دیکھ رہے ہیں 1920، یہ ہندوستان پاکستان کے الگ ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضلع جلندھر کا جو قصبہ ہے یا علاقہ یا شہر جو بھی، کلانور، وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، کلانور علاقہ ہی ہوگا وہاں کا، ٹھیک ہے۔ 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کا امتحان انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ بہت قابل تھے، تقریباً پتہ ہے 21.5 برس کی عمر کے تھے جب انہوں نے MBBS مکمل کر لیا تھا، اور پھر اپنی نمایاں اس پوزیشن کی وجہ سے انہیں 1 سال کے اندر ہی، یعنی وہی 1942 سے 43 کے درمیان ہی، وہ آرمی میڈیکل سروس، انڈین فوج میں آرمی، اس زمانے میں انڈین آرمی کہلاتی تھی وہ، تو اس میڈیکل سروس سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان بن گیا، پاکستان آرمی کا حصہ، پاکستان آ گئے۔ یہیں پر اس کے بعد بیٹے مزید تعلیم حاصل کرنے ایڈنبرا یونیورسٹی سے انہوں نے مزید اپنی کچھ ڈگریز حاصل کیں، لندن گئے، وہاں سے پڑھا مزید، یہاں تک کہ پھر میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے۔ 1980 سے 86 تک شفیق الرحمان صاحب چیئرمین رہے اکادمی ادبیات پاکستان کے۔ یہ پاکستان کا ادبی ادارہ ہے جو سرکاری ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یہ چیئرمین رہے، یہاں انہوں نے 6 سال تک علمی اور ادبی خدمات انجام دی۔ تو یہ بہت مختصر سے ان کے حالات زندگی ہیں۔ تو اب ہم ان کے کچھ اسلوب کے بارے میں مختصر جانتے ہیں، پھر ان کی تصانیف کے بارے میں۔ تو اچھا بچوں، اس سے پہلے کہ ہم ان کے اسلوب کے بارے میں پڑھیں، اگرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ شفیق الرحمان صاحب نے افسانے بھی لکھے بہت زیادہ، لیکن اردو ادب میں جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ بطور مزاح نگار ہے، ٹھیک ہے، اپنی تحریروں کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، اور پھر یہ کہ ان کے ہاں جو مزاح ہے وہ بہت ہلکا پھلکا اور بہت شائستہ انداز بیان کا، ٹھیک ہے۔ انداز مزاح جو ہے، یعنی جس انداز سے وہ مزاح کرتے ہیں بہت ہلکا پھلکا، بہت، ابھی جب ہم پڑھیں گے نا یہ ان کا مضمون تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ پھر یہ کہ الفاظ کی بازیگری، یہ نہیں کہ الفاظ کا استعمال ایسا کریں، ایسا کوئی پھکڑ پن یا اس طرح سے کہ زبردستی ہنسانے کی کوشش کی جائے، یہ اس چیزوں سے وہ پرہیز ہی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے اپنے ایک باوقار مقام سے اترتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر بہت سارے ایسے ڈرامے لگ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے شوز لگتے ہیں جس میں زبردستی ہنسانے کے لیے ایک باوقار مقام سے اتر کر مزاح کیا جاتا ہے، بڑا عامیانہ سا۔ تو یہ چیز شفیق الرحمان یہاں کیا نہیں ملتی، اسی لیے اچھی حصے مزاح رکھنے والوں میں اور مزاح کے ایسے لوگ جو مزاح کے تقاضے سمجھتے ہیں، ان میں شفیق الرحمان صاحب کی جو تحریر ہیں وہ بہت مقبول ہیں۔ اچھا جی، تصانیف تو شفیق الرحمان صاحب کی بہت سی ہیں، لیکن جو زیادہ مقبول ہیں ان پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو افسانوں کا ان کا جو پہلا مجموعہ تھا کرنے کے نام سے، وہ 1942 ہی میں شائع ہو گیا تھا۔ 1942 ہی میں انہوں نے اپنا MBBS مکمل کیا تھا، اور تبھی ان کا افسانے کا پہلا افسانوں کا مجموعہ بھی شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی بڑی مشہور کتابیں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ، یہ ان کی انتہائی مقبول کتابیں ہیں۔
اچھا بچوں، ملکی پرندے اور دوسرے جانور ہے صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے ان کے مضامین کا مجموعہ ہے مزید حماقتیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں سے یہ مضمون لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں بیٹا اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کچھ تمثیل یا کچھ پیروڈی، جس کو آپ نقل مضحک سے کہتے ہیں، اس سے کام لیا۔ پیروڈی آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ کسی کی نقل اتارتے ہیں لیکن مزاحیہ انداز سے، اس کو پیروڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیروڈی اس لیے ہے کہ اس میں شفیق الرحمان صاحب نے اس مضمون میں پرندوں کو علامتی طور پر استعمال کر کے معاشرے کے مختلف افراد کے جو مختلف طرح کے مزاج ہیں اس کو طنز و مزاح کا نشانہ بنایا گیا۔ مثلا اس میں آپ دیکھیں گے انہوں نے بات کی ہے کوے کی، بلبل، بھینس، بلی، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ انہوں نے کی ہے اس کی الو۔ اچھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اصل مضمون ہے نا وہ اس سے قدرے لمبا ہے، لیکن آپ کے جو سلیبس کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کو کہیں کہیں سے کچھ مختصر بھی کر دیا ہے۔ اچھا اس کے تھوڑے سے میں آپ کو الفاظ معنی لکھوا دیتی ہوں، کچھ آپ نے خود لکھ لینے ہیں، پھر ہم اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بچے، شروع کریں۔ اچھا جی، تو تھوڑے سے الفاظ معنی دیکھیں۔ موڈ، مزاج، باشندے، لوگ یا رہنے والے، قانے، قناعت کرنے والا یا اپنے حال میں خوش رہنے والا، بدنما، بدصورت، بد شکل، حجم جو ہے اس کا مطلب جسامت، لہجے، لمحے یعنی فوراً، مسرور، خوش، دفعتاً، اچانک، حفظان صحت، صحت کی حفاظت، سوچ بچار، غور و فکر، اعصابی، بیمار، فکر معاش، کمانے کی فکر، کھوئے، گم ہو یعنی کھو جانا، گم جانا، خوش گلو کہتے ہیں اچھے گانے والے کو، یعنی جس کی آواز بہت اچھی ہو، آہوزاری، رونا دھونا، مضحک خیز، مزاحیہ بات، افواہ کہتے ہیں غلط خبر کو، نالا و شیون، رونا پیٹنا، خانگی، گھریلو، الاپ کہتے ہیں کسی بھی راگ کی ابتدا۔ اچھا جی، تو اب تھوڑے سے الفاظ معنی میں لکھتی ہیں، اب ہم اس کی ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی مشق جو ہے نا پڑھائی اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جس پرندے کا، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، تو ایک پرندے کا ذکر ہے وہ کیا ہے، کوا۔ اب کوے کے انہوں نے کیا لکھا ہے، انسانی فطرت کی عکاسی ہے بیٹا، جس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اچھا میں نے یہ کتاب اس لیے لی ہے کہ جہاں جہاں میں نے انڈر لائن کی ہیں نا جو جملے وہ آپ نے کر لینے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کے لیے یا MCQs کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بڑے اہم ہیں۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بالکل سادی سی بات ہے، نہ آپ کو زبردستی ہنسا رہے ہیں نہ کچھ، بس جو آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے کوے کے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ کہتے ہیں کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو ویسے بھی کچھ خاص اچھا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں نا بچوں کہ کوا جو ہے یہ اس کی آواز جو کائیں کائیں یہ بدصورت آوازوں والے پرندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو یعنی آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جو بہت برا گاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس کے ساتھ نا بیٹے ملاتے وابستہ کرنا ہے، انسانی مزاج کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتے جانا ہے۔ کہتے ہیں وہ کائیں کائیں کرتا ہے، کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ جیسے دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا ہے کہ جیسے برفانی علاقوں کے ریچھ سفید اور میدانی علاقوں کے بھورے ہوتے ہیں یا کالے، لیکن برفانی علاقوں میں بھی سفید کوا نہیں، وہاں پر بھی وہ کالا ہی رہتا ہے۔ یعنی ایسے آپ سمجھ لیں لوگ جن کے رنگ برفانی علاقوں میں جا کے بھی نہیں بدلتے۔ کوا، پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے، یہ انڈرلائن کرنا ہے آپ نے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں۔ میدانی باشندے ہم لوگ ہیں کیونکہ میدانی علاقوں کے رہنے والے، یہاں پر کوے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اسی پر گزارا کر لیتے ہیں چھوٹے کووں سے۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے، یعنی بہت ہی بری شکل کا، بدصورت، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی جسامت بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ بڑا، زیادہ بدصورت۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟
دیکھیں یہاں پر پھر فطرت کی عکاسی کر دی کہ ایسے لوگ جو ٹک ہی نہیں سکتے، ہر وقت بے چین اور ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں زندگی کم ہے، جتنا کچھ ہم دنیا میں دیکھ جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ یہ کون نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، باورچی خانے کے پاس خوش رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہر لہجے کے بعد یعنی ہر لمحے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ اب یہ کوے کی فطرت ہوتی ہے بیٹے، چیزیں اٹھا کے لے جانی اور چھپا دینی۔ کیسے آپ کو مثال دوں؟ آپ کو مزاحیہ لگے گی شاید، لیکن آپ نے وہ ڈوریمون کے کارٹون میں دیکھے ایک مرتبہ وہ جو کہتا ہے اس کی انگوٹھی گم ہو جاتی ہے، کسی کا کیا گم ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوے نے لے جا کے کسی گھونسلے یا کسی سوراخ میں وہ اکٹھے کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے نا کہ کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے، خود نہیں استعمال کرنی، اور پھر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب کبھی شور ہو اس طرح آواز آئے نا تو اتنے زیادہ کوے اڑتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں۔ ابھی آپ اس چیز کو شاید ایسے بچے جن کبھی جنگل میں جانے کا اتفاق ہو یا کسی آپ سمجھ لیں جیسے یہاں لاہور میں تو کہیں چھانگا مانگا جو لوگ گئے ہوں، یا کبھی کبھار آپ مغرب کے وقت باغ جنا جائیں تو وہاں پر اس طرح گولی تو خیر نہیں چلتی، لیکن جب بھی کوے اڑے تو اسی طرح شور ہوتا ہے، بہت شور مچاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ حفظان صحت کی حفاظت کا یعنی اب یہ دیکھیں نا وہ لوگ جو صرف تبھی نہاتے ہیں، کالا، اب کوے کو کالا جو کہا ہے، نہاتا بھی تب ہے جب بارش ہوتی ہے، اسی لیے کالا ہے۔ صحت کی حفاظت کا خیال نہیں ہے اسے۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا، بالکل اس کا جاتا ہی نہیں سوچنے کے قریب، دماغ کا استعمال ہی نہیں کرتا۔ اس کا عقیدہ ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے، کہ اگر میں زیادہ سوچوں گا تو میرے پٹھے کھنچ جائیں گے، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اب سبق کیا سیکھنا ہے؟ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں، تیز تیز ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے اس میں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کمانے کے لیے صبح نکلتے ہیں لیکن پھر شام تک گھر آ جاتے ہیں۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ غلط کوے ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، وہ اتنے کالے ہوتے ہیں اور سب اتنے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ 10,000 صبح کہیں گیا تو جو واپس آیا وہ وہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں کہ آپ کووں سے پریشان ہیں اور تنگ ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ اچھا بچوں، آج کا ہم نے سبق کوے تک ہی پڑھنا تھا، باقی ہم اس کو کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ابھی آج ہم نے شفیق الرحمان صاحب کا تعارف بھی پڑھ لیا، تھوڑا سا اس مضمون کے حوالے سے جانا، تھوڑا سا اس مضمون کو پڑھا۔ اب گھر کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے شفیق الرحمان صاحب کی جو تعارف کیا ہے، ہم نے کہا جو ہم نے آج جس پر گفتگو کی ہے آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور پھر لکھنا بھی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔